टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंदे कुद्दूस के बुजुर्ग और जलाली नाम में आज शब खुदा के लोगों, आप सबों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और आप सब के लिए शुक्रगुजार भी हूं कि इन मुख्तलिफ मीडियाज के वसीला से हमारे साथ ऑनलाइन होकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। हम दो सताइश के जरिया दुआओं के वसीला से हमने बरकत पाई है और यकीन मुहकम है कि इस वक्त खुदावंद अपने इस पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे बात करने को है। आप सब जो हमारे साथ मुख्तलिफ मीडियाज पर हैं, खा आप हमारे फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर, स्काइप आईडी पर, यूट्यूब में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, अपने कानों को खोल लीजिए इस दुआ के साथ कि ऐ खुदारू मुझसे कलाम कर, क्योंकि मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं। और मेरा ईमान है कि खुदावन आज ऐसा करेंगे। दानियेल की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं, पहले बाब में है और आज 17 आयत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानियेल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। आमीन। एक दफा फिर कि खुदावन ने उन चारों नौजवानों को, जिनमें दानियल, अजरिया, हननिया और मिसाइल शामिल है, उनकी बाबत लिखा है कि खुदावन ने उनको मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। सुना है। और फिर और दानियेल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। इस आयत के पसे मंजर में यूं है कि जब शाह बाबल असीराने यहूदा को अपने यहां ले गया तो उसने हुक्म जारी किया कि ऐसे नौजवानों को मुकर्रर किया जाए जो मेरे दरबार में खड़े हों और खिदमत करें। पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, और इनमें इन 4 नौजवानों को एस्पंज जो ख्वाजा सराओं का सरदार था चुन लिया और शाही खुराक में से इनके लिए वजीफा और मैं मुकर्रर हुआ। और बिलाखिर दानियेल ने एस्पंज के आगे यह उज़्र रखा कि हम इस नापाक खुराक को नहीं खाएंगे, हमें साग पात पर ही रहने दीजिए। और फिर आप हमारा तज्जिया कीजिएगा कि हम इन दूसरे नौजवानों से बेहतर और अच्छे हैं
کہ نہیں، آزما کر دیکھیے گا۔ 10 دن تک اس داروغہ نے جو ان پر مقرر تھا ان کو ایسا ہی کرنے کی اجازت دی، اور 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ یہوہ خدا کے ماننے والے عبرانی نوجوان تھے جن کی رگوں میں یہوہ خدا پر ایمان کا خون دوڑتا تھا، غیرت ایمان رکھتے تھے، اور اجنبی دیس تھا تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے ایمان کی پاسداری کی، کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا، اور ماں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 10 دن کے بعد بادشاہ کے حضور ان کو لایا گیا تو بنسبت ان کے جو شاہی خوراک کھاتے تھے ان کے چہروں پر زیادہ رونق تھی اور زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاہی خوراک نہیں کھائی، شاہی میں نہیں پی۔ یہ کیا تھا در حقیقت؟ ہم ماضی کی کئی ایک سٹڈیز میں یہ غور کر چکے ہیں کہ وہ اپنے خداوند خدا کے فرما بردار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے ہی فرما بردار رہیں، ہم کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے والے نہ ہوں۔ اور اب چونکہ انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا، اسپنز اور اس کے بعد داروغہ کے آگے اپنا عذر پیش کیا، ایون اسپنز نے بھی اور اس داروغہ نے بھی اپنی جانوں کو رسک میں ڈالا، اور وہ تیار ہو گئے ان نوجوانوں کی بات کو ماننے کے لیے بادشاہ کو بغیر بتائے۔ کیوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روش خداوند کو پسند آ جائے تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور اب اس کمٹمنٹ اور خداوند کے ساتھ جو کنیکشن تھا اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کی، یہ صلہ ملا۔ ان چاروں نوجوانوں کو خداوند نے معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیال کو کچھ ایکسٹرا آرڈینری، اور وہ کیا؟ وہ رویا اور خوابوں کو سمجھنے والا تھا۔ اس وفاداری کے نتیجہ میں جو اس بادشاہ کے ہاں اس کی نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی فرما برداری انہوں نے کی، اس کے نتیجہ میں خداوند نے یہ ریوارڈ، یہ اجر انہیں دیا ہے۔ کتنے مواقع ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہر روز کی بنا پر، چاہیں تو ہم اس دنیا کے بابل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور شاید کرتے بھی ہوں، ہم اپنے آپ کی بابت جانیں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اور آپ میری بابت نہیں، لیکن سوچئے اپنی اپنی ذات کے بارے میں کہ یہ دنیا جو مثل بابل ہے، اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسے عوامل اور افعال ہیں جن کے ساتھ میں ہر روز 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار کمپرومائز کر دیتا ہوں،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ الہی برکات جو ہونی چاہیے شاید اتنی نہ ہو، اور ہم دوسری طرف تصویر کے دوسرے رخ میں اس بات کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ہر روز دنیا کی ان آزمائشوں کے ہونے کے باوجود خداوند کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، اور پھر خداوند خدا ہمیں اپنی برکات سے معمور کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے آج اپنی روح میں اس طرح کی برکات کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اور امثال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں بزرگ سلیمان یوں لکھتے ہیں، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کو حقارت کرتے ہیں، یعنی حقیر جانتے ہیں۔ خوف خدا معرفت اور علم کا شروع ہے، لیکن جو خوف خدا نہیں رکھتے وہ اس تربیت کو حقیر جانتے ہیں اور اس کی حقارت کرتے ہیں۔ اب خدا کی طرف سے ان نوجوانوں کو یہ خاص قابلیت ملی تھی کہ اس قابلیت میں رہتے ہوئے وہ اپنی روحانیت کو برقرار رکھ سکے۔ یہ بات مذہب کا نہیں تھی، یہ بات کسی اور طرح کی نہیں تھی، یہ بات روحانیت سے تعلق رکھتی تھی، ٹریڈیشنز اور روایات سے نہیں۔ اور اسی لیے تو ہم ان حقائق کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اور مسیحی ایمان میں مرکزی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ روحانی سورما ہونے کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دنیا کے بابل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنا دل لگائے رکھنا ہے، کیونکہ آزمائش ہے بصورت چین ہر سو نظر آتی ہے، اپنے دامن اور اپنی پوشاک کو پورے طور پر بچانا ہے۔ اور وہ کیسے؟ ان 4 نوجوانوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نہیں، 25% نہیں، 50% نہیں، بلکہ 100%، 100% اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا ہوا تھا۔ آمین۔ اپنے آپ کو چونکہ پورے طور پر خداوند نے انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کو دیا ہوا تھا، جس سبب سے اب خداوند نے بھی پورے طور پر بھرپور طریقہ سے ان کو برکت دی۔ یہ ایک اصول ہے روحانی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھرپور طریقہ سے خداوند کی سپردگی میں دے دیتے ہیں، اب خداوند بھی ان کو بھرپور طریقہ سے برکت بخشتے ہیں۔ یہ سبق میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے میرے بھائی اور میری بہن اور میرے نوجوان بیٹے اور بیٹی،
کہ اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے سپرد کر، تو خداوند بھی پورے طور پر اپنی برکات تجھ پر نچھاور کرے گا۔ ان نوجوانوں کی دل کی پاکیزگی اور خداوند کی وفاداری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ خداوند نے ان چاروں کو، ایک دو کو نہیں، چاروں خدا کے ساتھ وفادار تھے۔ چاروں نے تہیہ کر لیا تھا، ہم اس دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہمارا ایمان اس خدا پر ہے جو ناپاکی کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، اور جس کے نتیجے میں ان نوجوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی۔ یہ معرفت کا جو لفظ ہے نا، یہ عرفان سے نکلا ہے، اور جس شخص کو عرفان حاصل ہو اس کو عارف کہتے ہیں، جیسے یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ یہ عرفان یا یہ جو معرفت کی باتیں ہیں، اس کا مطلب ما فوق الفطرت باتیں جو ہم انسانی سمجھ سے سمجھ نہیں سکتے، خدا کی طرف سے ملے ہوئے علم کے مطابق اس کا استعمال کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ ان کو معرفت کی باتیں، یعنی ایسی باتیں جو انسان اپنی سمجھ اور اپنے علم کے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، وہ خداوند ہی نے ان کو وہ معرفت کی باتیں بخشی جو اہل بابل کے پاس نہیں تھی، شاہ و گدا کسی کے پاس بھی نہیں۔ اور نمبر 2، ہر طرح کی حکمت۔ اب معرفت یعنی علم تو ان کے پاس تھا، آ گیا، ایک تو وہ یہوہ خدا پر ایمان، اس کو وہ پریکٹیکلی عمل میں لائے، اور دوسری بات، ابھی جو خداوند نے ان کو معرفت بخشی تھی، علم اور نالج بخشا تھا، اس کے لیے خدا نے ان کو حکمت بھی بخشی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت دانائی ہے، فہم ہے، ادراک ہے، دانش مندی، عقل مندی ہے، لیکن در حقیقت حکمت علم کا درست استعمال ہے۔ حکمت کیا ہے؟ علم کا درست استعمال۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید وہ اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اور جہاں غرور اور گھمنڈ سے پیالہ پہلے ہی بھرا ہوا ہو، وہاں حکمت و معرفت کے خزائن کھل نہیں سکتے۔ تو سوچنا اس بات پر ہے کہ علم کا ہونا ایک طرف ہے، لیکن اس علم کا درست استعمال حکمت سے ہوتا ہے۔ بن حکمت کے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور خداوند نے ان کو صرف معرفت یعنی علم اور نالج کی ہی باتیں نہیں، بلکہ ان کو
حکمت بھی بخشی ہے اس علم کا درست استعمال جو انہوں نے استعمال کیا. اور پھر لکھا ہے اور علم میں مہارت بخشی, اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں یعنی ہر طرح کے علم میں مہارت بخشی. کون سا علم بھائی؟ میں جب سٹڈی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا, ایک طرف شاہی خوراک, پتہ نہیں وہ جو شاہی خوراک کھاتے تھے ان کو کیا کیا مرغوب غذا کھانے میں ملتی ہوئی ہوگی, اور ہر طرح کی میں بھی, کیونکہ بادشاہ کی میز سے ان کے لیے وظیفہ تھا نا. لیکن ان نوجوانوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ساگ پات پر رہنے لگے, یعنی سادہ غذا پر شکر اور صبر کیا. اور اس کے نتیجہ میں آپ خود اندازہ کیجئے کہ ان نوجوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی ہے. یاد ہے آپ کو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ شاہ بابل ایسے ایجوکیٹڈ, خوبصورت, حسین, نوجوان اور شریف زادوں کو جو خدا کی امت کے لوگ تھے, کیوں ان کا چناؤ کرنا چاہتا تھا؟ کہ یہ بابلی علوم علم نہیں, علم صرف ایک ہی قسم کا علم ہو سکتا ہے, لیکن بابلی علوم جو علم کی جمع ہے کئی طرح کے علوم. زبان دانی, بابل کی زبان, کسدیوں کی زبان, مادیوں اور فارسیوں کی زبان, حکمت اور دانش, یہ سب کچھ ان نوجوانوں کو خدا نے میراث میں, ورثے میں, اس وفاداری کے نتیجہ میں, ساگ پات کھانے کے نتیجہ میں ہی, ایک کھانے پینے کی ایک طرف بات ہے, لیکن میں یہ کہوں گا خدا نے اپنے ساتھ وفادار رہنے کے سبب سے ان کو یہ اعزاز دیا کہ بابلی علوم اور مختلف زبانیں, حکمت اور راز کی باتیں جاننے کے لیے خدا نے ان کو مہارت بخشی. مہارت سے مراد جو کسی کام میں ماہر ہو, پیچھے کوئی کمی نہیں رہ گئی. جب ہیکل بنوائی گئی تھی تو ماہر کاریگروں کو بلایا گیا تھا جن کو اس کام میں مہارت ہوگی. آج کی دنیا میں بھی یہ ملک جس میں میں رہتا ہوں, یورپ, سویڈن میں, یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سرٹیفکیٹ اس بات کا ان ملکوں میں, پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں, ان ملکوں میں سرٹیفکیٹ اس بات کی علامت ہے, ثبوت ہے کہ آپ نے اس شعبے میں ٹریننگ حاصل کی اور آپ اس کام کو جانتے ہیں اور ماہر ہیں, تب آپ کو جاب ملے گا. ورنہ اگر آپ نے جاب شروع کیا اور کہیں گڑبڑ کرتے رہے تو جس کسی کمپنی نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا اس پر کیس ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے, یعنی جاب سے فارغ کیا جا سکتا ہے. تو خدا نے جو ان کو ایبلٹی یا قابلیت دی تھی, اس میں خدا نے ان کو مہارت بخشی. وہ اپنے آپ میں ایسے نہیں تھے, لیکن خدا نے ان کو ایسا
ऐसी बरकत बख्श दी कि अब वो उस महारत के मुताबिक काम करने वाले हो सकें। इलाही भेद उन पर खुले, मुकाशफात खुले, राज की बातें खुली, रोयाएं और ख्वाब ये बयान करने वाले हुए। और क्यों कि भले इस वक्त हमें बताया गया, जबकि आप में से वो जो दानियेल की किताब को पढ़ते हैं और कई दफा पढ़ा भी है, इवन बच्चों को भी दानियेल की कहानी, दास्तान सुनाई जाती है। बाद में हम देखेंगे कि दानियेल ने किस तरह इलाही हिकमत और मार्फत के तहत ख्वाबों की ताबीर की है। यह बाद की बात है, लेकिन याद रखिए दानियेल की किताब में जब हम दानियेल की बाबत सीखते हैं, ना सोचिए कि दानियेल हीरो था इसलिए हम बारहा बार दानियेल और उसके साथियों की बाबत सीखते हैं। यह एक अपनी जगह है कि उन्होंने खुदा के साथ अपना नाता जोड़े रखा और दुनिया के साथ नहीं। दानियेल की किताब में अगर कोई है जिसको फौकियत और दर्जा अव्वल हासिल है तो वो यहोवा खुदा है। आमीन। क्योंकि यहोवा खुदा ने ही दानियेल और उसके साथियों को यह बरकत बख्शी थी कि वो हीरो बने। लेकिन जलाल इस सब कुछ में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को मिलता है। मेरे हम खिदमत साथियों, भाइयों और बहनों, आपकी खुदावंद की तरफ से कोई ही नेमत क्यों नहीं, जब आप उस नेमत को इस्तेमाल करते हैं, लोग अगर आपके लिए तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, मैं सोचता हूं अपने आप को और ज्यादा झुकाने की जरूरत है। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि हम कोई शय है, बल्कि ये सब कुछ उसके सबब से है जिसके हम कहलाते हैं। और बारहा बार मैं कहा करता हूं, सदा नीविया रुखा नो फल लगदा, जेड़ा चुकदा नहीं और टूट जांदा। सराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फैसले की घड़ी है कि मैं और आप क्या बनना चाहते हैं। मगरूर जिनका खुदा मुकाबला करता है, या फरोतन जिनको खुदा सरफराज करता है। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। अपने चौगिर्द रूहानी तौर पर एक नादीदनी बाड़ लगाइए, मेरे लिए भी है, कि आए हम अपने चौगिर्द एक ऐसी नादीदनी बाड़ लगाएं कि हर वो चीज जो हमारे खुदा की मर्जी के बरखिलाफ है वो बाहर रहे और इस बाढ़ से अंदर दाखिल ना होने पाए। ज़बूर नवीस क्या खूबसूरत बात करता है, खुदावन मेरे ऊंटों पर पहरा बैठा। और मुझे और आपको हर रोज ऐसा करने की जरूरत है। ये नौजवान खुदावन के लिए मखसूस थे और अभी मखसूस शुदा होने के सबब से वो उन चीजों को जिनका ताल्लुक नापाकी से था उनके साथ कोई ताल्लुक रवा नहीं रखना चाहते थे। दानियेल की किताब गौर से सुनिएगा, अहदे अतीक में मुकाशफा की किताब है। सुन रहे? दानियेल की किताब
अहद अतीक में यानी पुराने अहदनामा में मुकाशफा की किताब है। मैंने हाल ही में मुकाशफा की किताब को तकरीबन मुकम्मल कर लिया, 1 हफ्ता बाकी है। 6 साल लगे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा दानियेल की किताब अहद अतीक का मुकाशफा है, इसलिए इस किताब का भी मुतालिया करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस किताब का मैंने आगाज किया है। इसमें मार्फत है, हर तरह की हिकमत है, नबुव्वत है, मुस्तकबिल के लिए इल्मुल आखिरत के ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं जो नए अहदनामा के मुकाशफा में है। हम इन पर बात करेंगे, लेकिन याद रखिए दानियेल से मुताल्लिक ये बात जो हम सीखते हैं यहां पर इसलिए बताई जा रही है कि खुदा ने दानियेल को रोया और ख्वाब में फहम बख्शा था। इन एडवांस हमें बताया जा रहा है, क्योंकि बाद में हम दानियेल की जिंदगी में इन बातों को कार फरमा होता हुआ देखेंगे। अब इख्तिताम पर मैं चंद हवाला जात आपकी खिदमत में तलावत करना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब यानी पैदाइश और इसका 41 बाब, पैदाइश 41 और इसकी 9 आयत से किताब मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन अपने खादमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नान पज को जलोदारों के सरदार के घर में नजरबंद कर दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वहां एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। ओ मेरे अजीजों, दुनिया को आज इब्री जवान मसीही बुजुर्गों की, बुजुर्गाओं की, बहनों और भाइयों की, बेटों और बेटियों की जरूरत है, ताकि मिस्र में, इस दुनिया के मिस्र में खुदा से फहम पाते हुए वो बात कर सकें और बोल सकें। खरूज जो तौरात की दूसरी किताब है, इसका 31 बाब और इसकी 3 और 4 में लिखा है, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, यानी अपने रूह से। ये तर्जमे में कुछ इख्तलाफ है, लेकिन आप ये समझे खुदा ने अपने रूह से उनको मामूर किया ताकि हुनरमंदी के कामों को ईजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए। ये बात हो रही है बजलिएल की कि मैंने उसको हिकमत बख्शी। अगर आप पहली आयत से तलावत करें तो खुदा हिकमत बख्शता है उनको जो खुदावंद के कदमों में ठहरते हैं। और मैं पहला सलातीन और उसके 3 बाब और उसकी 9 आयत से लिखा है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर। आप समझ गए हैं कि किसकी बात हो रही है, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है।
اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے آپ کے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ حکمت اور دانائی خدا نے سلیمان کو بخشی ہے۔ اور پھر دو حوالہ جات اور امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، جہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت سے 6ٹھی آیت سے، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ امثال 2 کی 6۔ کون حکمت بخشتا ہے؟ خداوند۔ اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، جس کا اقرار بزرگ یعقوب نئے عہد نامہ میں کرتے ہیں، یعقوب 1:5، کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے جو فیاضی کے ساتھ عنایت فرماتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں اسی آیت تک رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، لیکن اپنے جیون کے بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا خدا کی طرف سے دیے گئے علم کو میں حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں؟ نمبر 2، اس دنیا کے بابل اور مصر میں ہر روز بے شمار جگہوں پر مجھے موقع ملتا ہے کہ چاہوں تو کمپرومائز کروں۔ کیا میں اور آپ وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا ناپاکی سمجھ کر دور بھاگتے ہیں؟ نمبر 3، خدا نے ہمیں علم، حکمت اور معرفت سے معمور کیا ہے۔ اس کے سبب سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی دم کو ہاتھ نہیں لگوانے دیتے اور اپنے آپ کو سب سے منفرد پاتے ہیں؟ میرے ورگا ماں دا لال کوئی جمیا ہی نہیں۔ غرور، گھمنڈ اور فخر کہاں ہیں آپ اور میں؟ اور نمبر 4، میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق کیسا ہے؟ دنیا کے سامنے نہیں، نہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف ایک میرے اور آپ کے خدا کے ساتھ اس وقت روابط اور تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ سوچئے۔ اے قادر مطلق خداوند، کلام کی ان حکمت کی باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تولے جاتے ہیں اور پاک روح ہماری کمزوریوں پر انگلی رکھتا ہے اور ہم کم نکلتے ہیں۔ او خداوند، اپنے پاک روح کی قدرت سے ہماری زندگیوں، ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں کو بدل دیجئے اور اپنے کلام کے سانچے میں ڈھالیے۔ ممکن فرمائیے کہ ہم اس دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، بلکہ آپ کے ساتھ لپٹے رہیں۔ ہماری زندگی سے ہر طرح کی ناپاکی، غرور، بدی کو اپنے پاک روح کی آگ سے جلا دیجئے۔ اور خداوند، ہمارے آن لائن جتنے بھی بھائی بہنیں ہیں، آپ ان کی درخواستوں کو جانتے ہیں۔
यसु नाम में उनको छू लीजिए, उनकी हर दरखास्त को अपनी मर्जी के मुताबिक आप सुनिए और जवाब दीजिए। बीमारों और लाचारों को शिफा बख्शिए। डिप्रेस यानी मायूस लोगों की उम्मीद बन जाइए, ताकि एक नई उम्मीद की किरण उनकी जिंदगियों में ताले हो। सुनिए हमारी शुक्रगुजारी, इल्तिजा और मिन्नत को और कबूल कीजिए। मसीह खुदावंद के जलाली और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो फिर जरूर मिलेंगे, अगर यहां नहीं तो ऊपर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।